میرے دوستو، اگر آپ روزانہ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو عطا نہیں فرماتے۔ اس خوش نصیب کو تہجد کی نماز کی توفیق ملتی ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اسے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، تو اسے چاہیے تہجد کی نماز کا روزانہ اہتمام شروع فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی بندے ہیں وہ راتوں کو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی وہ رکوع میں رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں رات گزارتے ہیں، کبھی وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز کی حالت کے اندر نماز تہجد پڑھتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تو میرے دوستو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا انسان بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیا چیزیں عطا فرماتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دو بندوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں دو بندوں کو دیکھ کر۔ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو سردی کی رات میں رات کو اٹھتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، چادر چھوڑتا ہے، اپنی رضائی چھوڑتا ہے اور وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جب تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں، یہ میرا جو بندہ ہے، اس بندے کو اس تکلیف پر کس چیز نے ابارا ہے کہ سردی کا موسم تھا، بستر میں سویا ہوا تھا، رضائی میں سویا ہوا تھا، بڑی سکون کی نیند سویا ہوا تھا، یہ اچانک اٹھا، اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز شروع فرما دی۔ اس بندے کو اس تکلیف پر کس چیز نے ابارا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ جو تیرا بندہ ہے یہ اس لیے اٹھا ہے کہ تاکہ تو اس سے راضی ہو جائے، یہ تیری رحمت کا طلبگار ہے، تیری رضا کا طلبگار ہے، اور میرے مالک یہ جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے دوزخ سے نجات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی میری دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ میری رحمت کی طلب کر رہا ہے نا، تو اعلان کر دو، میں نے اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا اور میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے اپنے بندے کو اپنا مقرب بنا لیا ہے۔ اور رہی بات دوزخ کی، یہ جو میرا بندہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، میری رضا کے لیے رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، تو فرشتوں گواہ بن جاؤ، ایسے بندے کو میں نے جہنم سے دور کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ کتنی بڑی رضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور تہجد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں، اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، دوسرا تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، کسی نہ کسی ٹینشن نے اس بندے کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے۔ لیکن جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں، اس کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹینشن فری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے والے انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان سارے دروازے بند نہ کر دیں، کوئی نہ کوئی نفلی دروازہ ایسا کھلا رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے، اللہ کے دربار پہ آئے، تو میرے دوستو، جب آپ اللہ کو پکاریں تو اللہ کہے، میرے بندے، میں تو تیرے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں کہ کب میرا بندہ آئے، میرے دروازے پہ آئے، میرے ساتھ صلح کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو میرے دوستو، کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک ڈاکو کا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک راستے پر سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو ہے جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔
تو کہتے ہیں جب میں بیت اللہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی ڈاکو بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ تو جب اس نے نماز مکمل کی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ ادھر سے چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور ادھر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہیں، تو بھائی آپ چوریوں کو چھوڑ دو، ڈاکے ڈالنے چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے اور اللہ کے درمیان سارے دروازے بند ہیں، میں نے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نفل نماز والا جو دروازہ ہے یہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ بند نہ ہو، اس لیے میں نماز نوافل ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بات رفع دفع ہو گئی، میں چلا گیا، وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ڈاکو جو ہے وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر چمٹ کر رو رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا واہ میرے مالک، تو نے سچ ہی کہا ہے اور یہ ڈاکو صحیح کہہ رہا تھا۔ آج یہ ڈاکو اس نے وہ دروازہ جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان نفلی نماز کا دروازہ تھا اس کو بندے نے کھلا رکھا تھا، جس کی بنیاد پر آج رب نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ یہ بندہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں سے اٹھا کے اپنے حرم میں لائے ہیں اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر چمٹ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے نوافل نماز ضرور پڑھا کریں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ یاد رکھیں تہجد کی نماز یہ ایسی لاڈلی نماز ہے، جو بندہ اس نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنا لاڈلا بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، وہ جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔